السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیات 106 سے لے کر 111 تک، فرام 106 to 111 ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف انسان کی ہدایت فرمائی ہے اور تبصرہ کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے، وہ اگر پھر بہکائے میں کسی کے آ کے، لالچ میں آ کے، یا سختیوں سے یا تکالیف سے پریشان ہو کے اگر ایمان کو چھوڑ دے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ لیکن جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمے رہیں گے اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں گے، مشکلات اٹھائیں گے، برداشت کریں گے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر کا اعلان فرمایا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی مجبوری پیش آتی ہے، ایسے حالات میں انسان ہوتا ہے کہ جہاں سختیوں کی انتہا ہو جاتی ہے، انسان کے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اگر صرف زبان سے مجبوراً اقرار کر لے، یعنی ایمان کا انکار کر دے اور کفر کا اقرار کر لے، لیکن اس کا دل اس طرف مائل نہ ہو، دل اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا۔ اس سلسلے میں کچھ مثالیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ملتی ہیں، جب یہ اسلام نیا نیا آیا تھا، تو اس کی کچھ مثالیں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں، میں اس کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ پہلی بات تو آپ نے لکھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، یعنی جیسا کہ کہا گیا آیت میں کہ اگر کوئی انتہائی مجبور ہو جائے تو پھر زبان سے کفریہ کلمہ کہہ سکتا ہے یا اسلام کا انکار کر سکتا ہے، تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینا چاہیے، بلکہ یہ صرف رخصت ہے۔ اگر ایمان دل میں رکھتے ہوئے آدمی مجبوراً ایسا کہہ دے تو مواخذہ نہ ہوگا، ورنہ مقام عظیمت یہی ہے کہ خواہ آدمی کا جسم تکہ بوٹی کر ڈالا جائے، بہرحال وہ کلمہ حق ہی کا اعلان کرتا رہے۔ دونوں قسم کی نظیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف خباب بن ارت ہیں جن کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے لگی، آگ سے بجھ گئی، مگر وہ سختی کے ساتھ چربی سے بجھ گئی مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ بلال حبشی ہیں جن کو لوہے کے ذرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ عہد ہی کرتے رہے۔
حبیب بن زید بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ کذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لیں، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دعوی رسالت کی شہادت دینے سے انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں کٹ کٹ کر انہوں نے جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف عمار بن یاسر ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت تکلیف دی گئی کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ پھر وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ حضور نے پوچھا، تم اپنے دل کی کیا کیفیت پاتے ہو؟ عرض کیا، میں ایمان پر بالکل مطمئن ہوں، ایمان پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا، اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ اندازہ لگائیے کہ کس قدر پختہ ایمان کے لوگ تھے پہلے کے مسلمان، اور کیا کیا تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ایمان کے لیے۔ تو ہمیں بھی ایمان پر چلتے ہوئے، ایمان پر قائم رہتے ہوئے اگر کچھ تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اتنا مضبوط ایمان نہیں رکھتے جیسے ہمارے اسلاف رکھتے تھے۔ لیکن بہرحال جو بھی مشکلیں زندگی میں آتی ہیں، اس سے سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر جمے رہنا چاہیے، اور اسی کا اجر اللہ تعالیٰ بے انتہا ہمیں دیں گے، اور انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس نے کن حالات میں اگر کوئی کفریہ جملہ کہا، کن حالات میں کہا، کس مجبوری سے کہا۔ اگر اس میں گنجائش ہوگی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن بہرحال ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کلمہ کہہ دیا تو کہہ دیا، اور وہ اس کے لیے اپنی جان بھی لڑا دے تو کم ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔